پہلی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شوق پایا، اليوم اکملت لکم دینکم واقسمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو قابل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تم کو تمام کر دی، اور میں نے اس دین کو، دین اسلام کو اپنا پسندیدہ دین ہونے کی سند عطا کی۔ تین باتیں تو اس آیت کریمہ میں ذکر کی گئی کہ دین کامل ہوا، نعمت تمام ہوئی، اور دین اسلام کو اللہ کا پسندیدہ دین ہونے کی سند دی۔ ادھر اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول، اے میرے پیغمبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے جو پیغام آپ کی خدمت میں نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ فوراً کر دو اور اس امت کے سامنے اس پیغام کو پہنچا۔ لیکن ساتھ ہی دوسرا فرمان دیا گیا اس میں ایسا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اپنے پیغام رسانی کا کوئی کام انجام نہیں دیا، آپ نے اپنی رسالت کا کوئی فریضہ انجام نہیں دیا۔ باقی اگر خطرہ ہے کچھ لوگوں سے، اور واضح ہے کہ دین اسلام کو جتنا خطرہ منافقوں سے ہے اتنا شاید کافروں اور مشرکوں سے ہے۔ کافر بھی دین کے لیے خطرہ ہوتے ہیں، مشرک بھی دین کے لیے خطرہ ہوتے ہیں، ملحد بھی دین کے لیے خطرہ ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرہ دین کے لیے کون بنتے ہیں؟ ان کا ظاہر مسلمان ہوتا ہے اور باطن کافر ہوتا ہے، جس کو آپ منافق کہتے ہیں۔ اور اللہ ضمانت دے رہا ہے جہاں تک آپ کا تعلق ہے ان منافقوں کے گزند سے اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ خیر، تو یہ ایک جملہ اپنے مقام پر تفصیلی بحث جاتا ہے، لمبی چوڑی گفتگو جاتا ہے، اور واضح ہے کہ علامہ امینی نے جو ہمارے بزرگ علماء دین گزرے، انہوں نے اسی غدیر اور اسی آیت پر 11 جلدیں عربی زبان میں لکھی ہیں۔ تو واضح ہے کہ یہ ساری چیزیں تو آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی جا سکتی، فقط اس طرف توجہ دلائی جا سکتی ہے کہ کوئی ایسا پیغام اللہ کی طرف سے رسول اکرم پر نازل کیا گیا تھا کہ اگر رسول اکرم اس کو نہ پہنچائیں تو رسول کی ساری فریضہ رسالت کی کارروائی ہی ضائع ہو سکتی ہے۔ اتنی بات تو ہر قدم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ لم تفعل فما بلغت رسالت۔ پہلی بات اگر میں آپ کی توجہ کے لیے عرض کروں اس لیے کہ وقت بہت کم ہے، آپ نے ماشاءاللہ تبرک بھی تناول فرمانا ہے، اور عید کا تبرک سب سے زیادہ مناسب اور بہتر ہوتا ہے، تو اس لیے میری باتیں تبرک بنے یا بنے دسترخوان والا تبرک تو آپ کو ضرور ملنا چاہیے۔ اچھا، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی محمد و اہل بیت بلند تر صلوات۔ اگر آپ کا کوئی نمائندہ، آپ کا کوئی سفیر، آپ کا کوئی قاصد جو آپ کی پیغام رسانی کیا کرتا ہو اور آپ کی لگائی ہوئی ذمہ داریوں کو ادا کیا کرتا ہو اور 100% ادا کیا کرتا ہو، کبھی اس نے کوئی کمزوری نہ دکھائی ہو اور اس سے کسی کمزوری کا امکان بھی نہ ہو، وہ کوئی کمزوری دکھا ہی نہ سکے، تو کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ ایسے تابعدار قاصد اور سفیر کو اس انداز سے یہ جملہ بولے، اگر تم نے نہ کیا
جس نے ابتدا سے لے کے انتہا تک آپ کے کسی فرمان کی کبھی کوئی خلاف ورزی تو بجائے کوئی کمی نہ چھوڑی ہو اور 100% آپ کا مکمل تابعدار رہا ہو، تو الٹا آپ کو تو چاہیے کہ آپ اسے شاباش دیں، آپ اسے انعام دیں۔ اچھے جو سردار ہوتے ہیں وہ اپنے تابعدار غلاموں کو الٹا اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کو زیادہ شاباش دیتے ہیں، انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا انداز عجیب ہے کہ اللہ اپنے اس رسول کو کہہ رہا ہے کہ جس رسول کے بارے میں کسی کمزوری کا کوئی امکان نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ پاک محمد کی ذات تمام انبیاء کی سردار ہے یا نہیں؟ تمام رسولوں کی سردار ہے یا نہیں؟ تمام معصوموں کی سردار ہے یا نہیں؟ تو ہر نبی تابعدار خدا ہوتا ہے یا نہیں؟ اطاعت گزار الہی ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اگر ہر نبی اللہ کا تابعدار اور اطاعت گزار ہوتا ہے تو جو 1,24,000 کا سردار ہو، اور پریکٹیکل طور پر بھی ثابت ہو چکا ہو کہ اس نے کبھی اللہ کی پیغام رسانی میں کسی قسم کی کمزوری نہ دکھائی ہو، تو پھر اللہ کو چاہیے کہ اللہ یوں تو نہ کہے کہ اگر تو نے ایسا نہیں کیا ہے۔ یہ جو ایک انداز تبدیل ہے یا انداز خطاب ہے، آخر ہر خطاب میں ایک رمز ہوتی ہے، ہر انداز گفتگو میں ایک راز ہوتا ہے۔ تو اصل مومن وہ ہوتا ہے جو اس راز کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ راز کو جو نہ سمجھ سکا اس کا ایمان اتنا طاقتور نہ ہو سکا۔ یہ ولایت دراصل مومنین کو اللہ کے رازوں سے آشنا کرنے کا وسیلہ ہے۔ یہ جو عقیدہ ولایت ہے یہ اسرار الہی تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، اور یہ فقط مرغے کھانے کا وسیلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسرار خداوندی سے آگاہ اور واقف ہونے کا وسیلہ ہے۔ تو اب ذرا سوچئے، فقط اسی جملے میں غور کیجیے کہ اے اللہ، تو نے اپنے سب سے افضل، اشرف، اعلیٰ، اولا پیغمبر کو یہ انداز کیا بنا؟ اگر اللہ نے ہمیں سب سے نعمت بڑی عقل دی ہے، انسان کے پاس عقل نامی نعمت اگر نہ ہوتی تو انسان کبھی اشرف مخلوقات نہ ہوتا، فکر نامی نعمت نہ ہوتی تو انسان کبھی افضل مخلوقات نہ ہوتا۔ تو ہمیں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس سوال کو حل کرنا چاہیے کہ اللہ نے علم تفعل فما بلغت رسالتہ کا انداز کیوں اپنایا؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے، رسول اکرم کسی کمزوری کی طرف اشارہ نہیں ہے، پاک پیغمبر کی کسی کمزوری کی طرف اشارہ نہیں ہے، پیغام کی اہمیت کو بلند کرنے کی طرف پیغمبر میں کسی کمزوری کی طرف اشارہ نہیں ہے، پیغام کی عظمت کو معراج تک پہنچانے کا وسیلہ ہے کہ تمہیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ جو پیغام میں نے بھیجا ہے اور جس پیغام کے پہنچانے پر میں زور دے رہا ہوں وہ پیغام اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اگر اس میں تھوڑی سی کمزوری فرض بھی کی جائے تو اول سے لے کے آخر تک رسول کی ساری محنت و رسالت ہی بے فائدہ ہو جاتی ہے، بے کیف ہو جاتی ہے، بے مقصد ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پیغام کو ڈھونڈنا تو چاہیے، اس پیغام کی تلاش تو کرنا چاہیے۔ پیغام تو اللہ کے کروڑوں آئے، پورا قرآن اللہ کا پیغام ہے، ٹھیک ہے، پورا قرآن اللہ کا پیغام ہے۔ مثلاً توحید اللہ کا پیغام ہے یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ کی تبلیغ اللہ کا پیغام ہے یا نہیں؟ رسول اکرم کی رسالت اللہ کا پیغام ہے۔ اور جتنے بھی احکام شریعت ہیں، واجبات ہیں، محرمات ہیں، مستحبات ہیں، مکروہات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے،
یہ جتنے بھی اور احکام ہیں، خواہ وہ احکام عبادات سے تعلق رکھتے ہیں یا معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، لین دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا انسان کی عبادت و اطاعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ سارا قرآن ان تمام اللہ کی شریعت کے احکام سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن وہ کون سا پیغام ہے کہ اگر وہ نہ پہنچے تو کچھ نہ پہنچا، نہ نماز پہنچی، نہ روزہ پہنچا، نہ زکوٰۃ پہنچی، نہ خمس پہنچا، نہ حج، یہ جو کچھ کیا ہے یہ سارا ختم اگر یہ پیغام نہیں پہنچا۔ اتنی بات تو ایک عقل مند تھوڑا سا بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کس کا، کسی نے قرآن میں کوئی جملہ خود سے شامل تو نہیں کیا، یہ کس کا بیان ہے، کس کا فرمان ہے؟ إِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میں نے تو نہیں داخل کیا، کسی امت و مخلوق نے تو داخل نہیں کیا، اور نہ قرآن مجید کی تحریف کے ہم قائل ہیں، اور نہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ کوئی قرآن میں کمی یا بیشی کر سکتا ہے یا کسی نے کی ہے۔ بڑی سازشیں ہوئیں، بڑے چکر چلے، لیکن اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ہم نے خود نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا پروگرام بھی ہم نے خود بنایا ہے، اور جس کی اللہ حفاظت کرتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں کوئی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ سارا قرآن الحمدللہ جیسے نازل ہوا قلب رسول پر ویسے آپ تک پہنچا۔ اس بات پر ایمان ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں بڑے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، بلکہ لوگ جو ہمارے کفر کو فتوی دے کے ہمارے خون اور قتل و غارت میں انہوں نے اپنے انداز کو استعمال کیا ہے، ان کی سب سے بڑی سازش یہی رہی ہے کہ وہ ہمیں تحریف قرآن کا الزام دیتے ہیں کہ ہم تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ لیکن الحمدللہ اب سارے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر یہ گواہی دیتے ہوئے نہیں کہ ہم اللہ کے قرآن میں کسی قسم کی کمی اور بیشی پر ایمان نہیں رکھتے، ہم اللہ کے کلام کو مکمل طور پر محفوظ مانتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی نہ کمی ہوئی ہے اور نہ اس میں کسی قسم کی بیشی ہوئی ہے۔ اور اللہ نے قرآن نازل ہی ایسا کیا ہے، اگر کوئی اپنی سی بات اس میں گھسیڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ چور جلدی سے پکڑا جائے گا، اس چور کا چہرہ جو ہے وہ فوراً ظاہر ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ قرآن ہے، اللہ کا کلام اللہ کا کلام ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام تشریف فرمائے جو عربی دان ہیں، ان سے پوچھئے اگر قرآن کی آیت حدیث کے اندر بھی آئی ہوئی ہو، حالانکہ حدیث رسول کا کلام ہوتا ہے، حدیث امام معصوم کا کلام ہوتا ہے، لیکن احادیث کے مجموعے کے اندر اگر ایک قرآن کی آیت آ جائے تو ایسے چمکتی ہے جیسے سورج چمکتا ہے، ایسے دمکتی ہے جس طرح کہ وہ اپنی عظمت اور اپنے نور کو خود ثابت کر رہی ہوتی ہے، اور یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اب 1400 سال گزر گئے ہیں، قرآن میں کوئی تعریف نہیں ہوئی ہے۔ تو إِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کس کا کلام ہے؟ اے اللہ تم نے ایسا کیا ہے۔ اور خطاب کس کو ہے؟ امت کو خطاب ہوتا تو پھر تو بات اور تھی، چلو امت تو خطا کار ہے، امت کے اولاد سے خطاب ہو سکتی ہے، لیکن خطاب کس کو ہے؟ لم تفعل، اے حبیب اگر تو نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالت، رسالت کس کی ہے؟ رسول تو اللہ کے رسول ہی ہے نا، اور تو نہیں ہے رسالت والی۔ تو رسالت اللہ نے جو نازل فرمائی تھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہی کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے میں نے جو تیری ذمہ داری لگائی تھی اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو تو نے کوئی پیغام نہ پہنچایا۔ تو اس کا مطلب اتنا تو سمجھ آتا ہے پیغام کوئی ایسا ہے، پیغام کی عظمت اور اہمیت اتنی سخت ہے کہ اگر وہ نہیں پہنچتا تو گویا پورا دین نہیں پہنچا، پوری رسالت تبلیغ نہیں ہوئی۔ اب وہ پیغام کون سا ہے؟ اب یہ بات ہے جس پیغام کا تذکرہ غدیر کے ساتھ مربوط ہے وہ ایسا پیغام ہے جس سے پوری رسالت جڑی ہوئی، جس سے اللہ کی پوری کا پیغام رسانی مکمل طور پر جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کو عید مناتے ہیں تو اس لیے مناتے ہیں
کہ آج وہ پیغام پہنچا دیا رسول اکرم نے جس پیغام کے بغیر رسول کی رسالت کو خطرہ لاحق ہو چکا، رسول کی ذمہ داری ادائیگی کرنے کو خطرہ لاحق ہو چکا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ولایت ایک ایسا اعلان ہے کہ اگر وہ نہیں پہنچتا تو رسول کا رسالت کا مسئلہ بھی، پیغام رسانی کی ذمہ داری بھی خطرے میں چلی جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ولایت ایسی چیز ہے، اب ذرا غور کیجیے، فقط نعرے لگانے کے لیے نہیں ہے ولایت، ولایت دین کا نچوڑ ہے، پورے دین کی روح ہے، پورے دین کا نچوڑ ہے۔ اگر ولایت ہے تو دین حق ہے، اور اگر نہیں کچھ بھی نہیں۔ تو اب مشرعی اور امت کا کیا حال ہوا ہے اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، فقط اتنا کہنا چاہتا ہوں جتنا اللہ نے ولایت کی عظمت و اہمیت کو روشن کرنے پر زور دیا ہے اتنا ہی امت نے اس کو بے پرواہی سے لیا۔ لیکن کتنے اچھے لگتے ہوں گے اور پیارے لگتے ہوں گے اللہ کو وہ لوگ کہ جو لوگوں کو چھوڑ کر اس پیغام کی اہمیت پہ آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، سر دے دیتے ہیں، پیغام کو نہیں چھوڑتے۔ یہ سارا جو قتل و غارت کا سلسلہ اول سے لے کے آج تک شروع رہا ہے، اس قتل و غارت کے پیچھے کیا راز موجود ہے؟ وہ چاہتے ہیں بھول جاؤ، وہ چاہتے ہیں اس پیغام کی عظمت کو بھول جاؤ۔ ہم کہتے ہیں ہم خود کو کٹوا سکتے ہیں لیکن اس پیغام کو نہیں بھول سکتے، اس کی عظمت میں کوئی داغ لگانے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی سائل یہ سوال کرتا ہے کہ مولا کیا ہمارے دین میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بعد کو اور بھی عید ہے؟ یہ دو عیدیں تو سارے مناتے ہیں یا نہیں؟ امت مسلمہ عید الفطر کو عید مناتی ہے یا نہیں؟ اور عید الاضحیٰ کو مناتی ہے، سارا عالم مناتا ہے، عید الفطر بھی مناتے ہیں اور عید الاضحیٰ بھی مناتے ہیں۔ لیکن سائل بھی بڑا عجیب ہے، وہ کہتا ہے یہ تو سارے مناتے ہیں لیکن مولا آپ یہ فرمائیے ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی اور عید بھی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے وہ عید چھپی ہوئی ہے اور لوگ آ کر امام سے پوچھ رہے ہیں کوئی اور عید بھی ہے؟ تو جواب میں امام فرماتے ہیں ہاں ہے اور ان سے بھی بڑی ہے۔ اور عید بھی ہے اور وہ ان دو عیدوں سے بھی اکبر ہے، ان سے بڑی عید ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا اس عید پہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو جو اس عید پہ فقط مومن خوش ہوتے ہیں یا اللہ بھی خوش ہوتا ہے؟ اور جب اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے نا تو خیرات بڑھتا ہے، کیونکہ جب بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں تو اپنے ماننے والوں کو رجا دیتے ہیں، ان کو اتنا دیتے ہیں کہ پھر ماننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ اب بتائیے اللہ عید الفطر میں زیادہ خیرات تقسیم کرے گا، عید الاضحیٰ میں زیادہ خیرات تقسیم کرے گا یا عید غدیر؟ عید اللہ الاکبر، اس کا دوسرا نام ہے اللہ کی سب سے بڑی عید، اللہ کی سب سے بڑی عید۔ اور اللہ پھر اس پہ جو تقسیم کرتا ہے اگر انسان اس کا جائزہ لے تو ہم تو اس کا کوئی حد و مرض ہی نہیں سمجھ سکتے، ہم تو اس کی کسی حد کے قائل بھی نہیں ہو سکتے۔ دینے والا لامحدود رکھتا ہے، آپ کا دامن تنگ ہو سکتا ہے، دینے والے کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ آپ کا دامن جو ہے اس میں تنگی آ سکتی ہے لیکن دینے والے کے خزانے میں کوئی نہیں ہے۔
بات یہ کہتا ہوں، آپ لینا چاہتے ہیں، عیدی لینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہم مانگتے ہیں، ہم گداگر ہیں، لیکن گدا کی معرفت تو ہونی چاہیے نا، کیا معاملہ ہے؟ گداگر کو اپنی گدا کی معرفت تو ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی میں کہا کرتا ہوں، ہم ہیں گداگر اور ہماری صدا ہے یا علی مدد۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ واہ! ہر گداگر کی ایک علامت ہوتی ہے نا، جب وہ صدا لگاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلانا گداگر آ رہا ہے۔ اور آپ کیسے گداگر ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ علی مدد آپ کی سنا۔ اب مانگنے کے لیے بہت ساری چیزیں مانگی جا سکتی ہیں، لیکن میں اس وقت دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک ہے دنیا مانگنا، ایک ہے آخرت مانگنا۔ ایک ہے دنیا کے خزانے مانگنا اور ایک ہے آخرت کی نجات مانگنا۔ آپ کو زیادہ اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ نہیں یار، آج اگر دعا مانگتے ہیں اللہ ہر ایک کو ایک ایک شوگر مل دے، ولایت علی کی اعلان کی عیدی میں ہر ایک کو ایک ایک شوگر مل دے سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کو کافی ہے؟ کافی ہے؟ نہیں، جواب بہت واضح ہے کہ بھائی دونوں چاہیے، چلو دنیا میں بابا جب آخرت ملے گی تو دنیا مل ہی جائے گی۔ اصل مطلب یہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں سلمان دنیا سے محروم ہے؟ ابو ذر دنیا سے محروم ہے؟ سمجھائیے وہ چیز، یعنی جب انسان کے ذہن میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہتی نا تو پھر دنیا اس کی عاشق ہو جاتی ہے اور وہ دنیا سے بھاگتا ہے، دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن وہ دنیا کو پکڑا ہی نہیں دیتا، دنیا کی گرفت میں نہیں آتا، دنیا اس کے پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے، وہ کہتا ہے میں جہاں جا رہا ہوں مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہی تو وجہ ہے میرے محترم دوستو، یہ جو حدیث ہے میں یمت یرن اے حارث حمدانی، جو مرتا ہے مجھ علی کو دے، تو کیا خیال ہے آپ کو زیارت چہرہ حیدر کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جی اللہ آپ کو کربلا کی زیارت کرائے، اللہ آپ کو بنی فیصل کی زیارت کرائے، اللہ آپ کو مشرق مقدس کی زیارت کرائے، اللہ نے آپ کو بیت اللہ کی زیارت کرائی ہے، اللہ نے آپ کو بیت الرسول کی زیارت کرائی ہے۔ یہ سارے مقدس مقامات ہیں، ان سب کی زیارتیں آپ کو نصیب ہوئی ہیں اور بار بار نصیب ہوں، ہماری یہی التجا ہے اور یہی دعا ہے۔ لیکن ان تمام مقامات مقدسہ کی زیارت کے بعد چہرے حیدر کی زیارت کی تڑپ برقرار رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ علی کے چہرے کی زیارت کی جو تشنگی ہے وہ برقرار ہے یا ختم ہو جائے گی؟ آپ نے بیت اللہ دیکھ لیا، آپ نے اس کا طواف کر لیا، آپ نے اس کو بوسہ دے دیا، آپ نے اس کے سارے جو مستحبات ہیں وہ انجام دے دیے، رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے، رکاوٹوں کے باوجود بھی آپ نے اپنا فریضہ ادا کر لیا، لیکن اس کے باوجود کیا آپ کے لیے ابھی دل میں یہ تشنگی موجود ہے کہ اس چہرے کی زیارت کہ النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ نہیں ماتاب کو گر باب توبہ بند ہو، علم کے در پر کبھی در بند ہوتا کیا خیال ہے آپ کا؟ کتنی دنیا لے لو گے اور پھر آخرت کی پیاس ختم ہو جائے گی؟ یہ کتنا اچھا عجیب صورتحال ہے کہ اللہ نے موت اور قبض روح کے ساتھ جوڑ دیا ہے زیارت چہرہ حیدر۔ یہی ہے نا کہ جب بندہ مرتا ہے اور اس کی روح قبض ہوتی ہے
تو زیارت مولا کی نصیب ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا آپ کو پھر نجف اشرف کی زری کی زیارت نصیب ہوتی ہے بوقت موت؟ کیا آپ کو نجف اشرف کی زری کی زیارت نصیب ہوتی ہے یا مولا کے چہرے کی زیارت نصیب؟ اس کا مطلب یہ ہوا ہے مولا کے چہرے کی زیارت کو اتنی بڑی نعمت خدا ہے کہ ہمیں 1000 بار نجف کی زیارت نصیب ہو، 1000 بار کربلا کی زیارت نصیب ہو، وہ زیارت اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو لیکن ایک شرط ہے، مرنا پڑے گا۔ کیا خیال ہے؟ وہ موت آپ کو اچھی لگے گی جو وسیلہ زیادت حیدر ہو، یا وہ موت اچھی نہیں لگے گی؟ موت سے ڈرنے والے بھی موت کو سینے سے لگائیں گے اس لیے کہ یہ وسیلہ بن رہی ہے میرے مولا کے چہرے کی۔ نعرہ حیدری۔ انشاءاللہ خداوند منان آپ کو اس دنیا میں بھی یہ زیارت نصیب فرمائے اور آخرت میں اور موت کے وقت بھی یہ زیارت نصیب فرمائے، اور پھر وہ زیارت جیسے فرما رہے ہیں ایسا دروازہ کھولے گی جس کے بعد کسی مصیبت کا تصور ہی نہیں رہے، کسی غم و اندوہ کا تصور ہی۔ جنت میں بھی آپ پر کوئی غمی آئے گی؟ بولیے، جنت میں بھی کوئی غم، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی چیز آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چہرہ ولی اللہ کی جو زیارت ہے وہ دروازہ کھول رہی ہے ہمیشہ کی خوشی ہوگی، ہمیشہ کی نعمتوں کے لیے، اور اس میں پھر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم بیچارے جو کہ ذرا تھوڑا دنیا سے زیادہ دل لگا بیٹھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہاں جی دنیا کی یہ چیز بھی نہیں چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں اگر ولایت کا نور آپ کے قلب میں موجود ہے تو دنیا بھی آپ کے لیے آخرت بن جاتی ہے، دنیا بھی آپ کے لیے نعمت بن جاتی ہے، اور وہ نعمت ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے بغیر اور کوئی نعمت نہیں۔ بس آخری بات کہتا ہوں اور آپ کا ٹائم ضائع نہ کروں، رسول اکرم نے کیا الفاظ منتخب کیے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے؟ جو اللہ نے فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول اکرم نے وہ تبلیغ فرمائی، اس فریضے کو انجام دیا یا نہیں؟ تو کس طرح انجام دیا؟ کیا الفاظ رسول نے منتخب فرمائے؟ ہاتھ مولا علی کا پکڑا، بلند کیا، بلند کیا، بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ رسول کی بغل لوگوں کے سامنے آ، ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ رسول کس کے مولا؟ کیونکہ پہلے جملے پہ اگر غور نہ کریں تو دوسرے جملے کی عظمت روشن نہیں ہے۔ من کنتو مولا ہو، میں محمد مصطفیٰ جس کا مولا ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ رسول اکرم کس کے مولا؟ سوائے اللہ کے کوئی ہے جس کا مولا محمد نہ ہو؟ وہ جبریل بیچارہ، وہ میکائیل بیچارہ، وہ اسرافیل بیچارہ، حتیٰ کہ حضرت اسرائیل بیچارہ، ان کا بھی مولا ہے رسول اکرم۔ یہ پوری کائنات بعد خدا سب رسول اکرم کی ولایت ہے، تمام انبیاء، تمام رسول، تمام ملائکہ، تمام معصومین جتنے بھی کوئی ہو سکتے ہیں ان کے مولا ہیں رسول اکرم۔ اب بتائیے میں جس کا مولا ہوں، علی کس کے مولا ہوں؟ رسول کے اس فرمان کے مطابق علی کس کے مولا قرار پائے؟ جس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اسی پہ لازم ہو گیا کہ اشہد ان علی ولی اللہ۔ زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا،
जुबां के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला। नारे हैदरी। हक तो यही है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। रसूल अकरम का ये मुख्तसर सा जुमला, मन कुंतु मौला हो फादा अली मौला। और अल्लाह के बंदे जनाब किबला साहब, बड़े बड़े पगड़ियों वाले और बड़े बड़े आला हजरत बनने वाले, पहले रसूल के मौला होने का माना तो बता। जैसा रसूल मौला वैसा अली मौला। अगर तू रसूल की शान को कम करना चाहता है तो ही अली की शान को कम कर सकता है, लेकिन न तो इससे रसूल की शान कम हो सकती है, न तो इससे मौला अली की शान कम हो सकती है। हक यही है कि यही कह दे, जिसका मौला अल्लाह ने रसूलुल्लाह को बनाया है, हर उसका मौला अल्लाह ने अलीउल्लाह को बनाया। और ये विलायत दुनिया में है या आखिरत में भी? तभी तो रसूल अकरम फरमाते हैं, अगर सारे अली की मोहब्बत पे जमा हो जाते तो अल्लाह जहन्नम पैदा ही न करता। और इसी तरह रसूल अकरम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। अगली हदीस का ये आखिरी हिस्सा जो कम पढ़ा जाता है वो भी ज़रूर पढ़ा करो, यानी अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व अबूहुमा खैरुन मिनहुमा। हसनैन है जवानान जन्नत के सरदार। हसनैन का बाबा हसनैन का भी सरदार है। इसका मतलब ये हुआ कि जन्नतियों का सरदार असल तो अली है, ठीक है। तो अब अगर आपको ज़रूरत है आखिरत में जन्नत में जाने की, तो फिर आयत अली का कलमा पढ़े बगैर कोई छावे का नहीं है। और अगर तू दुश्मन हो गया है विलायत का, तो फिर तुझे कौन बचाए? अल्लाह भी कहेगा सबसे बड़ा नजस तू है। तो इसलिए मेरे अजीज मेहमानों, आओ अल्लाह आपको ये ईद मुबारक फरमाए, तुम्हारी अय्याम को सआदत अता फरमाए, अल्लाह इस ईद को मुबारक फरमाए। दुआएं रही जो आप बड़ी अच्छी वो दिलों के जो दुआ की कबूलियत का वसीला है उससे दूर न हो। विलायत अली से दूरी इख्तियार न कर, फिर तेरे दिल के इरादों के मुताबिक वो मुराद पूरी करने वाला मांग लें तो ये हमारी इज्जत है। गदागरी हमारी इज्जत है, गदागरी हमारा ईमान है, गदागरी हमारे लिए बायस खैर है। तो मांगने में इज्जत है। तो ये सिफारिश की गई है, मैं मांग लेता हूँ कि जितनों ने इस जश्न के क़याम में हिस्सा शामिल किया